کبھی سوچئے کہ آپ کے دروازے پر دستک ہو اور ڈاکیا آپ کو ایک سرکاری لفافہ تھمائے۔ اس ایک لمحے میں ہمارے ذہن میں کئی سوال آتے ہیں، یہ کیا ہے، کس نے بھیجا ہے؟ لیکن ایک سوال جو ہم شاید نہیں سوچتے وہ یہ ہے کہ کیا یہ مجھ تک قانونی طور پر درست طریقے سے پہنچائے؟ مطلب کیا ہر ترسیل کو سرکاری مانا جاتا ہے؟ آج ہم اسی بظاہر سادہ مگر انتہائی اہم موضوع کا جائزہ لے رہے ہیں۔ تو آج کی گفتگو کا مقصد ان اصولوں کو سمجھنا ہے جو یہ طے کرتے ہیں کہ ایک نوٹس کب صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ہوتا ہے اور کب وہ ایک قانونی طور پر پابند کرنے والی دستاویز بن جاتا ہے۔ بالکل، اور یہ صرف کوئی تکنیکی مشق نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا اصول کام کر رہا ہے۔ انصاف کا تقاضا ہے کہ کسی بھی شخص کو کارروائی کا موقع دیے بغیر اس کے خلاف فیصلہ نہ کیا جائے، اور یہ موقع تبھی ملتا ہے جب اسے باقاعدہ اطلاع دی جائے۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ قانون اس باقاعدہ اطلاع کو کیسے یقینی بناتا ہے، چاہے وہ ایک عام شہری ہو، ایک بڑی کارپوریشن یا ایک ایسا کاروبار جو اب بظاہر وجود ہی نہیں رکھتا۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس کو کھول کر دیکھتے ہیں۔ یہ متن شروع میں ہی ایک بہت واضح لکیر کھینچتا ہے، ایک عام فرد اور ایک کمپنی یا ادارے کے درمیان۔ یہ تفریق مجھے دلچسپ لگی۔ آخر ایک قانونی نوٹس کے لیے ایک انسان اور ایک کمپنی میں اتنا فرق کیوں رکھا گیا ہے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے، کیونکہ یہ قانون کے عملی پہلو کو ظاہر کرتا ہے۔ دیکھیں، قانون یہاں کوئی پیچیدہ فلسفہ نہیں بتا رہا، بلکہ روزمرہ کی حقیقت کو تسلیم کر رہا ہے۔ آپ اور میں، ہم انسان ہیں، ہمارا ایک گھر ہوتا ہے جسے قانون معمول کا یا آخری معلوم پتہ کہتا ہے۔ یہ ایک ذاتی جگہ ہے۔ دوسری طرف ایک کمپنی، وہ ایک قانونی وجود تو ہے، لیکن اس کا کوئی جسمانی وجود نہیں۔ اس کی شناخت اس کے رجسٹرڈ دفتر سے ہوتی ہے، جو اس کا سرکاری عوامی پتہ ہوتا ہے۔ اچھا، یعنی قانون دونوں کے لیے سب سے منطقی اور قابل رسائی پتے کا انتخاب کر رہا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ تو پھر ایک عام فرد تک پہنچنے کے لیے قانون کون سے راستے فراہم کرتا ہے؟ ذیلی دفعہ 1 میں 3 طریقوں کا ذکر ہے۔ پہلا تو بہت سیدھا لگتا ہے، نوٹس ذاتی طور پر اس شخص کو دے دیا جائے۔ جی، یہ سب سے براہ راست طریقہ ہے، آمنے سامنے۔ لیکن قانون یہاں بھی باریکیوں کا خیال رکھتا ہے۔ فرض کریں وہ شخص کسی قانونی معذوری کا شکار ہے، جیسے ذہنی طور پر فیصلے کرنے کے قابل نہیں، یا وہ ملک سے ہی باہر ہے، ایسے میں اس شخص کو نوٹس دینا بے معنی ہوگا۔ اس لیے قانون کہتا ہے کہ اس کے قانونی نمائندے، جیسے کوئی گارڈین یا اٹارنی، کو نوٹس دینا بھی کافی سمجھا جائے گا۔ اس سے حقوق کا تحفظ یقینی ہوتا ہے۔ اور دوسرا طریقہ جو شاید سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہوگا وہ ہے رجسٹرڈ ڈاک یا کوریئر سروس۔ یہ طریقہ اتنا اہم کیوں ہے؟ مطلب عام ڈاک کیوں نہیں؟ کیونکہ اس میں ثبوت کا عنصر شامل ہے۔ جب آپ رجسٹرڈ ڈاک بھیجتے ہیں تو آپ کو ایک رسید ملتی ہے۔ یہ رسید اس بات کا قانونی ثبوت ہے کہ آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کی۔ کل کو اگر کوئی شخص کہے کہ مجھے تو کچھ نہیں ملا، تو بھیجنے والا یہ رسید دکھا کر کہہ سکتا ہے کہ نوٹس کم از کم بھیجا ضرور گیا تھا۔ اس میں آخری معلوم پتہ کی اصطلاح بھی بہت اہم ہے۔ ہاں، اس پر میں بھی سوچ رہا تھا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر کوئی شخص اپنا گھر بدل لے اور سرکاری محکموں کو نہ بتائے تو کیا پرانے پتے پر بھیجا گیا نوٹس بھی قانونی سمجھا جائے گا؟ بالکل، ذمہ داری شہری پر عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنا پتہ اپ ڈیٹ رکھے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو وہ بعد میں یہ بہانہ نہیں بنا سکتا کہ اسے نوٹس نہیں ملا۔ قانون یہ فرض کر لیتا ہے کہ آپ کے آخری سرکاری طور پر درج پتے پر بھیجی گئی ڈاک آپ تک پہنچ گئی ہے۔ یہ تو ایک طرح سے شہریوں کو ذمہ دار بنانے کا طریقہ ہے۔ اب آتے ہیں تیسرے طریقے پر، جو تھوڑا تکنیکی لگتا ہے۔ وہ طریقہ جو ضابطہ دیوانی 1908 کے تحت سمن کی تعمیل کے لیے مقرر ہے۔ یہ سننے میں بہت پیچیدہ ہے۔ عام الفاظ میں اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مقصد قانون کو لچک دینا ہے تاکہ کوئی جان بوجھ کر نوٹس وصول کرنے سے بچ نہ سکے۔ ذرا سوچیں، اگر کوئی شخص رجسٹرڈ ڈاک والے کو دیکھ کر دروازہ ہی نہ کھولے یا نوٹس لینے سے ہی انکار کر دے تو کیا ہوگا؟ ہاں، یہ تو ایک مسئلہ ہے۔ کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ میں نے وصول ہی نہیں کیا۔ اسی لیے ضابطہ دیوانی یا سول پروسیجر کوڈ کے قانون حرکت میں آتے ہیں۔ یہ عدالت کو مختلف طریقے بتاتے ہیں۔ مثال کے طور پر، اگر کوئی شخص جان بوجھ کر نوٹس وصول نہیں کر رہا تو اس کے گھر کے نمایاں حصے، جیسے مرکزی دروازے
پر نوٹس چسپاں کرنا بھی قانونی طور پر ترسیل سمجھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مقامی اخبار میں اشتہار دینا بھی ایک طریقہ ہے۔ یہ آخری حربے ہیں، لیکن یہ یقینی بناتے ہیں کہ نظام مفلوج نہ ہو۔ تو ایک فرد کے لیے تو قانون نے ہر ممکنہ راستے کا احاطہ کر لیا ہے تاکہ کوئی بچ نہ سکے۔ جی، لیکن یہ سب ایک انسان کے لیے ہے۔ ایک کمپنی جو کہ صرف کاغذوں پر ایک وجود ہے، اسے نوٹس کیسے دیا جائے گا؟ آپ کسی عمارت کو تو نوٹس نہیں تھما سکتے۔ بالکل، اور اسی لیے ذیلی دفعہ 2 موجود ہے۔ یہاں بھی اصول وہی ہیں، لیکن ان کا اطلاق مختلف ہے۔ پہلا طریقہ وہی ذاتی ترسیل کا ہے، لیکن یہاں نوٹس کسی عمارت کو نہیں بلکہ کمپنی کے کسی نمائندے کو دیا جائے گا۔ یہ نمائندہ کمپنی کا ڈائریکٹر، سیکریٹری یا کوئی بھی ایسا آفیسر ہو سکتا ہے جسے قانونی نوٹس وصول کرنے کا اختیار ہو۔ اور اگر کوئی نمائندہ نوٹس وصول کرنے کے لیے موجود نہ ہو یا کمپنی بڑی ہو اور یہ پتہ لگانا مشکل ہو کہ بااختیار شخص کون ہے، تو پھر وہی قابل بھروسہ طریقہ آتا ہے، رجسٹرڈ ڈاک یا کوریئر۔ لیکن یہاں ڈاک فرد کے گھر نہیں بلکہ کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر کے پتے پر بھیجی جائے گی۔ یہ وہ پتہ ہے جو کمپنی نے خود سرکاری طور پر رجسٹر کرواتے وقت فراہم کیا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت دلچسپ حفاظتی شق بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی کمپنی جان بوجھ کر اپنا رجسٹر دفتری نہ بنائے یا اسے اپڈیٹ نہ کرے تاکہ وہ قانونی کارروائی سے بچ سکے، ایک طرح سے قانونی طور پر لاپتہ ہو جائے؟ قانون بنانے والے وہ اس امکان سے واقف تھے۔ اسی لیے متن کہتا ہے کہ اگر کسی کمپنی کا کوئی رجسٹرڈ دفتر یا مخصوص پتہ موجود نہیں ہے تو پاکستان میں اس کے کسی بھی دفتر یا کاروباری جگہ پر بھیجا گیا نوٹس بھی قانونی سمجھا جائے گا۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ اچھا، جی، اس کا مطلب ہے کہ اگر ایک کمپنی کراچی میں رجسٹرڈ ہے لیکن اس کی ایک چھوٹی سی برانچ سکھر میں بھی کام کر رہی ہے تو سکھر والے دفتر میں بھیجا گیا نوٹس بھی پوری کمپنی پر قانونی طور پر لاگو ہوگا۔ یہ کمپنیوں کو اپنی ذمہ داریوں سے بھاگنے کا راستہ بند کر دیتا ہے۔ یہ تو بہت ہوشیارانہ اقدام ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کاروبار کر رہے ہیں تو آپ قانون کی پہنچ سے باہر نہیں ہیں۔ فائنانس ایکٹ 2018 کے ذریعے انکم ٹیکس آرڈیننس میں ایک اہم تبدیلی لائی گئی تھی۔ سیکشن 218 سب سیکشن 1 کلاز ڈی کے مطابق کسی بھی ریزیڈنٹ انڈیویجول کو نوٹس یا آرڈر الیکٹرانکلی بھیجنا اب لیگلی ویلڈ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایف بی آر کو اب ضروری نہیں کہ وہ آپ کے گھر فزیکل خط بھیجے۔ اگر نوٹس آپ کے نوٹیفائیڈ الیکٹرانک ایڈریس پر بھیج دیا گیا ہے تو قانوناً یہ سمجھا جائے گا کہ آپ کو نوٹس مل چکا ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑی لیگل ٹیکنیکلٹی ہے جو اکثر ٹیکس پیئرز کو معلوم نہیں ہوتی۔ رول 74 کے تحت الیکٹرانک سروس تبھی مکمل مانی جاتی ہے جب اس کی ڈیلیوری کا پروف ہو۔ اگر ایف بی آر ای میل بھیجتا ہے تو ان کے پاس آپ کے میل سرور کی کنفرمیشن ہونی چاہیے۔ صرف ای میل کا سینڈ ہو جانا کافی نہیں ہے، اس کا ڈیلیور ہونا ضروری ہے۔ لیکن یہاں سے بات ایک اور بھی دلچسپ موڑ لیتی ہے۔ ہم نے زندہ اور فعال اداروں کی بات کی، ان کا کیا ہوگا جو تحلیل ہو چکے ہیں، جیسے کوئی شراکت داری جو ختم ہو گئی ہو یا کوئی کاروبار جو مکمل طور پر بند ہو گیا ہو؟ کیا وہ یہ کہہ کر بری ذمہ ہو سکتے ہیں کہ ہم تو اب وجود ہی نہیں رکھتے؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں قانون کا حافظہ بہت تیز ثابت ہوتا ہے۔ ذیلی دفعہ 3 اور 4 اسی صورتحال سے نمٹتی ہیں۔ لوگ اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کاروبار بند ہو گیا تو پرانی تمام ذمہ داریاں بھی اس کے ساتھ ہی دفن ہو گئیں، لیکن قانون ایسا نہیں سوچتا۔ تو پھر قانون ان بھوتوں سے کیسے نمٹتا ہے؟ ایک ایسی شراکت داری جو اب موجود نہیں، اسے نوٹس کیسے بھیجا جائے؟ قانون کہتا ہے کہ اگر کوئی ایسوسی ایشن آف پرسنز تحلیل ہو بھی جائے تو اس سے متعلق کوئی بھی نوٹس اس کے کسی بھی ایسے شخص کو بھیجا جا سکتا ہے جو تحلیل ہونے سے فوراً پہلے اس کا پرنسپل آفیسر یا رکن تھا۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ شراکت داری ایک قانونی بھوت چھوڑ جاتی ہے۔ کاروبار تو دفن ہو گیا، لیکن اس کی ذمہ داریاں اس کے سابقہ شراکت داروں کو انفرادی طور پر تلاش کر سکتی ہیں۔ واہ، قانونی بھوت، یہ تو ایک زبردست اصطلاح ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ نے کسی کے ساتھ مل کر کوئی کام شروع کیا تھا اور 5 سال بعد وہ شراکت داری ختم ہو گئی، تب بھی 10ویں سال میں اس دور کا کوئی معاملہ سامنے آنے پر آپ ذاتی طور پر جواب دہ ہو سکتے ہیں۔
بالکل، اور یہ شراکت داروں کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ شراکت داری ختم کرنے کا مطلب صرف حساب کتاب برابر کرنا نہیں ہوتا، بلکہ یہ یقینی بنانا بھی ہوتا ہے کہ تمام ممکنہ مستقبل کی ذمہ داریاں بھی طے کر لی گئی ہیں۔ اسی طرح کی منطق ذیلی دفعہ 4 میں بند ہو جانے والے کاروباروں پر لاگو ہوتی ہے۔ نوٹس اس شخص کو بھی بھیجا جا سکتا ہے جو کاروبار کا مالک تھا یا اس کے آخری قانونی نمائندے۔ آپ کاروبار بند کر کے ماضی سے فرار حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ تو ایک بہت اہم نقطہ ہے جو کاروبار کرنے والے ہر شخص کو معلوم ہونا چاہیے، یعنی ذمہ داری کی ایک لمبی دم ہوتی ہے جو کاروبار بند ہونے کے بعد بھی آپ کا پیچھا کرتی رہتی ہے۔ اچھا، ہم نے فرد، کمپنی اور تحلیل شدہ اداروں کی بات کر لی۔ اب اس سب کے آخری اور شاید سب سے فیصلہ کن اصول کی طرف آتے ہیں، یعنی ذیلی دفعہ 5، یہ ان تمام طریقوں پر ایک حتمی اصول لاگو کرتی ہے۔ جی، میں ایک منظرنامہ بناتا ہوں۔ فرض کریں ایک سرکاری ادارے نے ایک شخص کو نوٹس بھیجنا تھا۔ انہوں نے غلطی سے رجسٹرڈ ڈاک کے بجائے عام ڈاک سے بھیج دیا۔ تکنیکی طور پہ یہ طریقہ کار غلط ہے، لیکن اس شخص کو وہ خط مل گیا، اس نے اسے پڑھا اور اس کے جواب میں مطلوبہ دستاویزات جمع کروا دیں۔ 1 سال بعد جب معاملہ آگے بڑھا تو کیا اس شخص کا وکیل یہ نکتہ اٹھا سکتا ہے کہ چونکہ ابتدائی نوٹس ہی قانونی طور پر درست طریقے سے نہیں بھیجا گیا تھا، اس لیے یہ پوری کارروائی کالعدم ہے؟ یہ ایک بہترین اور بہت عملی سوال ہے، اور ذیلی دفعہ 5 اس کا بہت واضح جواب دیتی ہے۔ بالکل نہیں۔ قانون کہتا ہے کہ اگر ایک نوٹس پر کسی بھی طرح سے عمل درآمد ہو گیا ہو، مثلاً اس کے جواب میں ریٹرن جمع کرا دیا گیا ہو، اچھا، یا کسی بھی اور طریقے سے اس کی تعمیل کر دی گئی ہو، تو بعد میں نوٹس کی ترسیل کے طریقہ کار، اس کی درستگی یا اس کی قانونی حیثیت پر کوئی سوال نہیں اٹھایا جا سکتا۔ یہ تو وہی بات ہوئی کہ آپ دعوت نامہ ملنے کے طریقے پر اعتراض نہیں کر سکتے جب آپ پارٹی میں آ کر کھانا کھا چکے ہوں۔ آپ نے دعوت قبول کر لی، اس کا مطلب ہے کہ پیغام پہنچ گیا، چاہے وہ ہاتھ سے لکھ کے کارڈ پر آیا ہو یا واٹس ایپ پر۔ بہترین مثال ہے۔ قانون کی نظر میں نوٹس پر عمل کر کے وصول کنندہ نے خود اس بات کا اعتراف کر لیا کہ اسے نوٹس مل گیا تھا اور وہ اس کے مواد کو سمجھ گیا تھا۔ اس اصول کا مقصد قانونی نظام کو غیر ضروری ٹیکنیکل بحثوں سے بچانا ہے۔ اگر نوٹس کا مقصد پورا ہو گیا ہے، یعنی وصول کنندہ کو اطلاع مل گئی اور اس نے جواب دے دیا، تو پھر یہ بحث بے معنی ہو جاتی ہے کہ اطلاع کس رنگ کے لفافے میں آئی تھی یا ڈاکیا کون تھا۔ تو اس سب کا اصل مطلب یہ ہوا کہ قانون کا حتمی مقصد رسمی کارروائی سے زیادہ انصاف اور ذمہ داری کا نفاذ ہے۔ اگر نفس مضمون پر عمل ہو گیا ہے تو طریقہ کار کی غلطی کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ یہ اسپرٹ آف دا لا بمقابلہ لیٹر آف دا لا کی ایک کلاسک مثال لگتی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ یہ اصول اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ نظام کا مرکز کیا ہوا پر رہے، نہ کہ کیسے ہوا پر۔ یہ لوگوں کو تکنیکی خامیوں کو ڈھال بنا کر اپنی ذمہ داریوں سے فرار ہونے سے روکتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو عدالتوں کا آدھا وقت صرف اس بات پر بحث کرتے گزرے گا کہ نوٹس پر لگی ہوئی ڈاک ٹکٹ درست تھی یا نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ واقعی ایک جامع نظام لگتا ہے۔ آئیے اس پوری گفتگو کے اہم نکات کا خلاصہ کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ قانون ایک عام فرد اور ایک کمپنی کے لیے نوٹس بھیجنے کے الگ الگ لیکن منطقی راستے فراہم کرتا ہے۔ فرد کے لیے ذاتی ترسیل، رجسٹرڈ ڈاک اور انتہائی حالات میں دروازے پر چسپاں کرنا جیسے طریقے ہیں۔ اور کمپنیوں کے لیے ان کے نمائندے کو نوٹس دینا یا ان کے رجسٹرڈ دفتر پر ڈاک بھیجنا قانونی طریقے ہیں۔ اور اہم بات یہ کہ اگر کوئی کمپنی لاپتہ ہونے کی کوشش کرے تو اس کے کسی بھی کاروباری پتے پر بھیجا گیا نوٹس بھی کافی ہے۔ پھر ہم نے قانونی بھوت کے دلچسپ تصور پر بات کی کہ کس طرح تحلیل شدہ شراکت داریاں اور بند کاروبار بھی اپنی ماضی کی ذمہ داریوں سے بھاگ نہیں سکتے، اور قانون ان کے سابقہ مالکان یا اراکین کو ڈھونڈ نکالتا ہے۔ اور آخر میں سب سے اہم نقطہ جس پر ہم نے بات کی، عمل درآمد ترسیل کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ اگر آپ نے نوٹس پر عمل کر لیا تو آپ نے اس کی وصولی کو تسلیم کر لیا۔ اس کے بعد طریقہ کار پر بحث کے تمام دروازے بند ہو جاتے ہیں۔
اس سے توجہ رسمی کارروائی سے ہٹ کر اصل معاملے پر مرکوز ہو جاتی ہے۔ یہ تمام قوانین واضح طور پر ایک ایسی دنیا کے لیے بنائے گئے ہیں جہاں فزیکل پتے، ڈاک خانے اور کوریئر سروسز مواصلات کا مرکزی نظام ہے۔ اس پوری گفتگو سے میرے ذہن میں ایک آخری سوال ابھر رہا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ آج ہم ڈیجیٹل دور میں رہتے ہیں۔ ای میل، واٹس ایپ اور دیگر ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر ہماری روزمرہ کی گفتگو ہوتی ہے، اور ہم نے دیکھا کہ قانون کا بنیادی مقصد قابل تصدیق ترسیل ہے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ مستقبل میں درست ترسیل کے یہ اصول کیسے تبدیل ہو سکتے ہیں؟ کیا ایک ای میل جس کا ریڈ ریسیٹ آ جائے یا ایک واٹس ایپ میسج جس پر 2 نیلے ٹکا جائیں، اسے مستقبل میں رجسٹرڈ پوسٹ کے برابر قانونی حیثیت دی جا سکتی ہے؟ قانونی طور پر ایک ڈیجیٹل رجسٹرڈ پوسٹ کی شکل کیسی ہو سکتی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ہمارے قانونی نظام کو جلد یا بدیر تلاش کرنا ہوگا۔ یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ آپ سے ملاقات ہوگی ہماری نیکسٹ ویڈیو میں۔ سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنا کویسچن کمنٹ میں ضرور پوچھیں۔ اللہ حافظ۔